جن صاحب، پاکستان نے ٹروپس اور کچھ جہاز بھی بھجوا دیے ہیں سعودی عرب، تو اس کے بعد کیا ایران پاکستان کے ثالث کی حیثیت کو تسلیم کرتا رہے گا؟ دیکھیں، ایران کو بھی بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ پاکستان کے ٹروپ سعودی عرب پہلی دفعہ نہیں گئے۔ ایران اگر ڈرونز اور میزائل استعمال کرتا رہے تو ایران کو یہ پتا ہے تقریباً 7 سال سے وہاں ہماری ایئر ڈیفنس کی ایک یونٹ موجود ہے۔ اب نہیں مجھے پتا وہ کس جگہ پہ ہے، لیکن چند سال پہلے وہ ریاض میں ہوتی جی۔ اور ایران کو یہ پتا ہے کہ ہمارا ملٹری کا کوآپریشن سعودی عرب سے بڑا کمپریہنسو ہے، اس ایگریمنٹ سے پہلے بھی، اس ایم او یو سے پہلے بھی۔ وہ ڈاکٹرینز کے ڈومین میں بھی تھا، آپریشنل کولیبوریشن کے ڈومین میں بھی تھا، ٹریننگ کے ڈومین میں بھی تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا پچھلے 50 سال میں کہ پاکستان کے آرمی کے انجینئرز، پاکستان کے آرمی کے ڈاکٹرز، پاکستان کے آرمی کے انسٹرکٹرز، اس جنگ سے پہلے بھی این ڈی یو تک، وہاں جو سعودی این ڈی یو ہے اس میں ہمارے انسٹرکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، سرونگ آفیسر۔ اور ایسے بھی موقع رہے ہیں 80 کی دہائی میں دیکھیں تو تبوک کا جو پورا گیریزن ہے، پورا کنٹونمنٹ ہے، اس میں صرف پاکستانی ٹروپس ہوتے تھے۔ اس طرح گلف وار میں دیکھیں تو پاکستان کا بہت بڑا کانٹینجنٹ سعودی عرب میں گیا۔ تو ایران کو یہ پتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران کو بڑی واضح پوزیشن پولیٹیکل اور عسکری قیادت کی سامنے پچھلے چند دنوں میں آئی ہے کہ سعودی عرب کی جو ڈیفنس ہے، not only the defense of holy places but سعودی عرب کا جو ڈیفنس ہے، اس میں ہمارا ایک باہمی اشتراک ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس انڈرسٹینڈنگ کو انڈرمائن کرنے کے لیے ایران بھی اپنی پالیسی کو ریوزٹ کرے جب وہ سعودیز کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ تو یہ ابھی دونوں طرف واضح ہے، دونوں طرف پتہ ہے۔ آگے جا کے وہ کتنی مشکلات پیدا کرتا ہے پاکستان کے لیے، اگر وہ اس کے بارے میں کوئی بڑی فرم بات تو بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اگر بہت حالات خراب ہوتے ہیں اور پاکستان کو ایران اور سعودی عرب میں سے ایک چننا پڑا، تو اس وقت کی لیڈرشپ میں پاکستان ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرے گی۔ وہ دیکھے گی کہ پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے وہ کہاں زیادہ میٹ ہو۔ کوشش پاکستان کی جس طرح 1979 سے رہی ہے، کمال یہی ہے کہ بیلنس رکھا ہے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں۔ پاکستان نے دونوں تعلق کبھی ٹوٹنے نہیں دیے، کبھی بہت زیادہ بگڑنے نہیں دیے۔ تو اگر آگے جا کے اس میں کوئی ایسا بگاڑ نظر آتا ہے تو پھر ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر کے ہی ڈسیزن کرنا پڑے گا لیڈرشپ۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ چین کردار ادا کر سکتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا چین کا کردار امریکہ کو قابل قبول ہوگا؟ یہ ڈسکشن میں کیا بات ہوئی ہے یہ مجھے کسی کو علم نہیں ہے، لیکن ان ڈسکشن سے کافی پہلے میری رائے یہی تھی کہ جو ایشورنسز وہ چاہ رہے ہیں، جو گارنٹی وہ چاہ رہے ہیں نان ایگریشن کی یو ایس سے، وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں وہ نہیں دے سکیں گے۔ وہ گارنٹی انہیں کہیں اور سے چاہیے ہوگی، اور موسٹ لائکلی یو این کو بھی وہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، وہ رشیا اور چائنا سے ہی چاہیں گے۔ تو اس ایک ایسے مسئلے میں جس میں اس وقت پرسیپشن ڈومین میں یو ایس ایک ڈیفیسٹ میں ہے، تو وہاں وہ اس سچویشن کو ریزالو کرنے کے لیے ٹوٹل اونرشپ چائنا اور رشیا کو دے دیں گے، یہ بھی خاصا مشکل فیصلہ ہے، اور شاید یہ وہ فیصلہ کر بھی نہ پائیں۔ خود رشیا اور چائنا پرو ایکٹیولی اس کو ہینڈل کر کے کوئی اس ایشورنس کے لیے بھی کوئی ایسی فارمولیشن رکھیں گے جس میں دونوں سائڈ کی فیس سیونگ آئے تھے، وہ ممکن ہے۔ جن صاحب، یہ جو کہا جا رہا ہے، بعض تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اس جنگ کے بعد ماضی والا امریکہ نہیں رہا، جس طرح نیٹو نے اس کو تنہا چھوڑ دیا اور اس کو یہ جنگ صرف اسرائیل کے ساتھ مل کے لڑنی پڑی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی حیثیت پہ کوئی اثر پڑا ہے؟ یہ بہت برا اثر پڑا ہے۔ دیکھیں، امریکہ کو ہمیشہ سے ایک بڑا چیلنج رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی ریڈ لائنز اپنی ڈرا کر پائے، اور ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس دونوں ہی آج تک کوئی وہ ریڈ لائنز ڈرا نہیں کر پائے۔ یہ شاید پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ چند ایک لوگ نہیں لیکن بہت بڑی تعداد امریکن لوگوں کی یہ ریئلائز کر پائی ہے کہ اسرائیل کے انٹرسٹ کے ڈیفنس میں
امریکہ اپنا بہت نقصان کر رہا ہے. اور یہ امریکہ کے اندر نہیں، نیٹو کے ممالک میں، EU میں، پوری دنیا میں یہ ابھی ایک ریئلائزیشن آ گئی ہے کہ یہ اسرائیل کی وار تھی جس میں انہوں نے زبردستی امریکہ کو ڈریگ کیا، اور امریکہ نے جس طرح کی ٹارگٹ سلیکشن کی، جس طرح کی وہ ان کی طرف سے جو ریٹورک تھا، جو پالیسی اسٹیٹمنٹس آتی رہیں، وہ کسی بھی صورت ایک ایسی سپر پاور کی کو زیب نہیں دیتی جس کی رسپانسبلٹیز میں آتا ہے کہ وہ دنیا میں امن میں کنٹریبیوٹ کرے، دنیا میں ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کرے، دنیا میں اسٹیبلٹی میں کنٹریبیوٹ کرے. تو امریکن گلوبل امیج بہت بری طرح متاثر ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک، صرف امیج متاثر ہوا ہے یا اس کے اثر و رسوخ میں بھی کمی آئی ہے؟ جی، اثر و رسوخ میں تو واضح کمی سامنے نظر آ رہی ہے کہ وہ جنہوں نے مل کے فرسٹ ورلڈ وار سے لے کر اس وار تک بہت ساری جنگیں امریکہ کے وہاں پہ امریکہ کے کہنے پہ لڑی، انہوں نے صاف انکار کر دیا اس میں پارٹیسپیٹ کرنے سے. میرا نہیں خیال اس جنگ سے پہلے کوئی یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا. جرمنی اور فرانس کے بارے میں تو ایکسپیکٹیشنز تھیں شاید وہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن لیں گے، لیکن کوئی یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس طرح کا ڈیسیژن لے گا، اسٹریٹ نو کہہ دے گا. بلکہ آپ یورپ میں دیکھیں، ایک ایسا ملک جو پچھلے کافی سال سے بہت ڈیپینڈنٹ رہا ہے EU پہ بھی اور US پہ بھی. US کا بڑا انفلوئنس رہا ہے اس میں. ریلیٹیولی کمزور کنٹری پولینڈ، پہلے دن انہوں نے اسٹریٹ انکار کر دیا. اسپین اسٹریٹ انکار کر دیا. تو اثر و رسوخ پہ بہت فرق پڑا، ان کے ریلیشنز پہ بھی بہت فرق پڑا. اور وہ آپشنز جو وہ لائن جو مطلب وہ دنیا سے سامنے رکھ چکے تھے امریکن پریزیڈنٹ، کیوبا کے بارے میں، گرین لینڈ کے بارے میں، اب ان کو بہت سوچنا پڑے گا کہ کوئی ملٹری مینز اس میں استعمال کیے جائیں یا نہ کیے جائیں. اب اگر وہ ملٹریلی ایزی آپشنز تھیں، اب جیو پولیٹیکلی وہ بہت ڈیفیکلٹ آپشن ہوتے ہیں. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ کے بعد مڈل ایسٹ کا نقشہ وہ نہیں رہے گا جو پہلے والا تھا، تو جن صاحب اس میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیں، نقشہ تو وہی رہے گا. مڈل ایسٹ کے میں ایک ریسیٹ ہوگا. ساری ریاستوں کے آپسی تعلقات میں ایک ریسیٹ ہوگا. ساری ریاستوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی فیوچر میں ڈیفنس ارینجمنٹ اور سیکیورٹی ارینجمنٹ کے لیے ایک ریسیٹ کرنا پڑے گا. ساری اسٹیٹس کو، خاص طور پہ KSA، UAE اور قطر کو اپنے ریلیشنز ایران کے ساتھ جو ہے وہ مکمل طور پہ ریویو کرنے پڑیں گے. اور ان کو جو سیکیورٹی گارنٹی تھی US کے بیسس سے وہ بھی ریویو کرنی پڑے گی. کیونکہ جب ٹائم آیا، جب ایران نے ہٹ کرنا شروع کیا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوشش کی US نے تو وہ افیکٹولی کر نہیں سکے. بنیادی طور پہ جتنے ریسورسز ریجن میں ان کے تھے انہوں نے ڈائیورٹ کر دیے ہر وہ چیز جو اسرائیل کی طرف جا رہی تھی اسے روکنے کے لیے. تو یہ ایک طرح سے بیٹریل تھا اس سیکیورٹی پیکٹ کا، سیکیورٹی انڈرسٹینڈنگ کا جو ان اسٹیٹس کے ساتھ تھی. تو بہت کچھ تبدیل ہوگا، بہت ساری تبدیل ہوگا انٹر اور انٹرا اسٹیٹ ریلیشنز کے میں، اور پورے سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں بہت تبدیل ہوگا. ایک چیز بڑی واضح نظر آ رہی ہے جو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں صاحب، کہ بہت میسو انویسٹمنٹ ہوگی ٹورڈز ڈیفنس اور آرم فورسز ان ساری ریاستوں میں. اگر کچھ لمبی ٹرم کے لیے ایران کے ساتھ کو ایگزسٹنس کا فریم ورک وداؤٹ انٹرفیئرنس انٹو ایچ ادرز انٹرنل افیئرس طے نہیں ہو پایا، تو پیسہ جو بلڈنگوں پہ لگ رہا تھا شاید وہ اب ملٹری مینز کی طرف لگنا شروع ہو. آج ترک صدر نے تھریٹ کیا ہے اسرائیل کو بڑے سخت الفاظ میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ترکی اس معاملے میں اسرائیل کے خلاف کوئی اقدام اٹھا سکتا ہے؟ وہ انہوں نے رسپونڈ کیا. جو پرائم منسٹر نتن یاہو نے ایک میپ پہ کھڑے ہو کے ایک بریفنگ دے رہے تھے، وہ اگر آج آپ کی نظر سے دوسری، اس میں وہ تمام ممالک جن کے ساتھ انہوں نے جنگیں ابھی ریسنٹلی لڑی ان کو ریڈ کلر میں دکھا کے وہ بتا رہے تھے اپنے لوگوں کو کہ کس طرح ان کی کیپیسٹی اسرائیل کو کبھی بھی نقصان پہنچانے کی انہوں نے بالکل ختم کر کے رکھ دیا.
اور اس میں انہوں نے انڈائریکٹلی کچھ باتیں انہوں نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کچھ باتیں ٹرکی کے بارے میں بھی کی، کیونکہ اسٹیٹمنٹس اس جنگ میں ہی نہیں، صرف اس جنگ سے پہلے کی بھی چل رہی تھی. بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چند سال پہلے جب وہ غزہ کی ایڈ والا ایک ٹرکش فلوٹیلا اٹیک کیا تھا اسرائیل نے، تب سے دونوں طرف تناؤ کافی ہے دونوں ریلیشن میں. لیکن کیا یہ کوئی جنگ کی صورت اختیار کرے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اس طرف یہ حالات ہیں. خدا نہ خواستہ یہ جنگ دوبارہ چھڑ جاتی ہے اور سعودی عرب پہ بھی حملے ہوتے ہیں تو پاکستان اس جنگ میں ڈریگ نہیں ہو جائے گا؟ لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان سعودی عرب کو چوز کرے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کی لیڈرشپ کو اگر ایسے حالات آتے ہیں تو ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا پڑے گا. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی وہ اگر کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر لیں تو سعودی عرب کا جو تعلق ہے پاکستان کے ساتھ، اس کو پرائورٹی، اس کو ترجیح جاتی ہے اور ترجیح دینی چاہیے. اگر ایران نے حملے شروع کر دیے دوبارہ سعودی عرب کے اوپر، تو اس میں جو ہماری فورسز اگر وہاں موجود ہوں تو وہ ڈیفینسو مینز کے لیے تو استعمال ہو سکتے ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی ہمارا جہاز ہے یا ڈیفینس کا کوئی ویپن سسٹم ہے تو وہ ایران پہ اٹیک کرنا شروع کر دیں. ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو سعودی عرب کی طرف آ رہی ہے اس کو نیوٹرلائز کریں. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں، یہ تو واضح دونوں طرف کے ایگریمنٹ میں، ایم او یو میں بھی لکھ دیا گیا ہے. تو یہ جو لاسٹ کور کمانڈرز کانفرنس تھی اور اس سے پہلے فارن آفس کی بھی اسٹیٹمنٹ تھی، وہ بڑی واضح ہے کہ جو ڈیفینس ہے سعودی عرب کا وہ پاکستان کو بہت عزیز بھی ہے، سیکرٹ بھی ہے، اینڈ پاکستان از کمیٹڈ ٹو اٹ. جنرل صاحب آخری دو سوال. ایک تو یہ کہ جو اسرائیل نے امریکہ کو الجھا دیا ہے یہاں پہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں اسرائیل کا رسوخ اس جنگ کے بعد کم ہوا ہوگا کہ نہیں؟ پبلک ڈومین میں کم ہوا ہے. ایک یہ جو بھی امریکن میڈیا کو فالو کرتے رہے ہیں ہم میں سے، ان میں دیکھا ہوگا کہ یقیناً کم ہوا ہے. لیکن کیا یہ ان کی جو اسٹیٹ ایپریٹس ہے، جو ان کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان میں کم ہوا ہے جنہیں یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا. کیونکہ یو ایس میں ان کے فیڈرل ریزرو سے لے کر ان کے باقی جتنے امپورٹنٹ اسٹریٹجک انسٹیٹیوشنز ہیں، ان سب میں جو جیوز ہیں ان کی پریزنس، ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. اس سے باہر نکلنا اچانک ایک دم یہ تو ممکن کسی ایڈمنسٹریشن کے لیے کبھی نہیں رہا. لیکن اب تو سامنے آ گیا کہ ماضی میں پچھلے کوئی 12-15 سال سے جو ایڈمنسٹریشنز تھیں وہ جتنا بھی پرووک کیا پرائم منسٹر نیتن یاہو نے، انہوں نے وہ پرووکیشن کو ریزسٹ کیا اور وہ انہوں نے جنگ کی طرف نہ خود کے نہ ان کو جانے دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کے اگینسٹ کہ اب اسرائیل کے پاس بلینک چیک نہیں ہے اس طرح کا، تو امریکہ کے پاس ایک ایکسپیرینس بھی ہے کہ وہ بلینک چیک ڈینائی کر سکتے ہیں اسرائیل کو جب کرنے جائیں. ٹھیک. اور آخری سوال میرا یہی ہے کہ امریکی صدر لبنان میں مکمل جنگ بندی اسرائیل سے کیوں نہیں کروا سکے؟ کیا ان کا بس نہیں چلتا نیتن یاہو پہ؟ نہیں، میرا خیال ہے امریکہ جو ہے ان کے اسرائیل کے نیبرہڈ میں جو مختلف ممالک کے ساتھ اسرائیل کی پوزیشن ہے، اس میں ہمارے خطے میں، ہمارے ہاں پاکستان میں جس نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے، امریکنز اور یورپ کی کافی سارے ممالک اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے. 2001 کے بعد جب گلوبل وار آن ٹیرر شروع ہوئی 9/11 کے بعد، اس کے بعد جتنی بھی آکوپائرز کے اگینسٹ موومنٹس تھیں پوری دنیا کے اندر، ان کی حیثیت تبدیل ہو گئی اس کے بعد، اور بری طرح سے تبدیل ہوئی. اب ویسٹ میں اور ایسٹ میں بھی کچھ ممالک یہ سننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ اگر ایک آکوپیشن فورس ہے اور وہاں کے لوگ نیشنلزم کے بیس کے اوپر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنے ٹیریٹری کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک ارریگولر وارفیئر کریں، وہ اس کو ٹیررزم سمجھتے ہیں. یہ دنیا میں ایک پاپولر نیریٹو ہے، ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے. اگر لیبنان کے ساتھ وہ اس جو بھی آگے پروسیس چلتا ہے اس میں بیٹھ کے لیبنان کے پیس فائر کو بھی لنک کر دیں ایران کے ساتھ، تو وہ ایران کی اچیومنٹ کے طور پہ سامنے آئے گا.
جو کہ ایون مڈل ایسٹ میں بہت سارے ممالک کو پسند نہیں آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے پھر اس کا اثر باقی جو ان کے نیبرز کے ساتھ تعلقات ہیں ان پہ بھی پڑے گا. تو یہ عین ممکن ہے کہ امریکہ پریشرائز کرے, امریکہ اپنا انفلوئنس استعمال کرے تو اسرائیل ہر ایک ملک کے ساتھ جن کے ساتھ ان کے معاملات نیبرہڈ میں چل رہے ہیں ان کے ساتھ بائیلیٹرل ٹریکس اپنے انیشیٹ کرے. اس کے مکمل یقین کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن اس کی کچھ پاسبلٹی ہے. لیبنان کو میں حزب اللہ کو وہ ایران سے الگ نہیں سمجھتے, نہ امریکہ اور نہ ہی اسرائیل, وہ اس کو ایران کا پارٹ سمجھتے ہیں, ایک ڈسٹنٹ پارٹ. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ جو وہ ذرائع حماس اور حزب اللہ یا کچھ موومنٹس ایسی ہیں سیریا میں بھی اور ہوتھیز بھی وہ استعمال کرتے رہے جس کو دنیا ٹیررزم کے طور پہ برانڈ کرتی ہے, تو کوئی اس کا انڈیورنگ سلوشن نہیں نکل پائے گا. جو اسرائیل کے نیبرہڈ میں اسرائیل کے ساتھ مسائل ہیں ان کا کوئی انڈیورنگ سلوشن اس وقت تک نہیں نکل پائے گا. اس کو پیچھے رکھ کے پولیٹیکل پروسیس کو, ڈپلومیسی کو, ان چھوٹے ایکٹرز کو بھی کمپیئر ٹو ایران ان کو وہ راستہ اپنانا پڑے گا. آج کر لیں دیر سے کر لیں وہ ہوگا, اور اس میں جو ریجنل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ایک امپورٹنٹ سے ہوگی, اس کے بغیر نہیں چلے.